بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اڈیالہ جیل کی دیواریں گرا دی گئیں اور پرویز لائی کی بھی آخرکار سن ہی لی گئی۔ عمران خان صاحب روسٹرم پر پہنچتے ہی گرج پڑے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس ارباب طاہر صاحب ہیں، انہوں نے سماعت کی سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی صاحب کے کیس کے متعلق ان کی زوجہ محترمہ نے یہ درخواست دے رکھی تھی کہ پرویز لائی صاحب کا طبی معائنہ کروایا جائے، ان کی صحت کے متعلق ہمیں آگاہ کیا جائے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے اڈیالہ جیل کے اندر۔ تو جسٹس ارباب طاہر صاحب نے اس کی سماعت کرتے ہوئے باقاعدہ یہ حکم نامہ جاری کیا پیمز ہسپتال کا جو میڈیکل بورڈ ہے اس کو کہ آپ ہفتہ کے روز یعنی کل اڈیالہ جیل کا باقاعدہ دورہ کریں اور پرویز لائی صاحب کا طبی معائنہ کریں اور فوراً ہمیں اس کی جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ کریں اور ہمیں یہ بتایا جائے کیا اڈیالہ جیل کے اندر ہی ان کا علاج ممکن ہے یا ان کو ہسپتال ریفر کرنا ضروری ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھی یہ حکم جاری کیا کہ آپ بھی اس کے متعلق پرویز لائی صاحب کو اڈیالہ جیل میں کس طرح کی سہولیات میسر کی جا رہی ہیں اس کے متعلق بھی ہمیں رپورٹ مہیا کریں۔ تو یوں ناظرین اکرام اگر دیکھیں تو پرویز لائی صاحب کی آج سن ہی لی گئی ہے، کیونکہ ان کی زوجہ محترمہ بار بار یہ استدعا کر رہی تھیں کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ پرویز لائی صاحب کی صحت کے متعلق کہ ان کی صحت کیسی ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، ہماری رسائی ان تک ممکن نہیں ہے۔ جو آج ان کی باقاعدہ اس درخواست کو سنتے ہوئے جو جسٹس ارباب طاہر صاحب ہیں انہوں نے حکم جاری کر دیا پیمز کے میڈیکل بورڈ کو بھی اور جیل انتظامیہ کو بھی آپ بھی رپورٹ ہمیں دیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کو کس طرح کی طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری جانب آج اڈیالہ جیل میں ہی خان صاحب اور بشرا بی بی کے کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ احتساب عدالت کے جج رانا جوید ناصر صاحب اس کی سماعت کر رہے تھے اڈیالہ جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کا جو ان پہ الزام ہے خرد برد کرنے کا اس کیس کے متعلق۔ تو خان صاحب جیسے ہی عدالت شروع ہوئی تو خان صاحب نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرنا شروع کر دی، جس پر جسٹس صاحب برہم ہوئے، غصے میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیس کی سماعت جاری ہے، جب کیس کی سماعت جاری ہو تو آپ کو عدالتی قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ جج صاحب میری مجبوری ہے ان میڈیا نمائندگان سے بات کرنا، کیونکہ باہر جا کر میرے نام کے ساتھ منسوب کر کے غلط خبریں چلائی جاتی ہیں جس کے لیے مجھے ضروری ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ گفتگو کروں۔ تو آپ اس طرح حکم جاری کر دیں کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ جب سماعت ختم ہو جایا کرے تب آپ جتنی مرضی میڈیا نمائندگان کے ساتھ بات چیت کر لیا کریں، لیکن جب سماعت جاری ہو تب آپ اس طرح کی گفتگو نہ کیا کریں، پرہیز کیا کریں۔ تو خان صاحب نے کہا جج صاحب بات یہ ہے کہ جیسے ہی سماعت ختم ہوتی ہے تو یہ جو پولیس ملازمین ہیں
یہ فوراً سے پہلے میڈیا نمائندگان کو جیل سے نکال دیتے ہیں، مجھے بات چیت کرنے دی ہی نہیں جاتی۔ یہی وجہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے ایک بیان دیا تھا بہاول نگر جو واقعہ رونما ہوا تھا پاک فوج اور پولیس کے ملازمین کے درمیان، انہوں نے یہ اس وقت ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ حکم دیا تھا، خان صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ جنگل کا قانون ہے، جنگل کا بادشاہ نے کیا کیا کہ پولیس ملازمین کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی، انہی سے معافی منگوائے گی، یہ جنگل کا قانون ہے، جنگل کے بادشاہ کی یہاں چلتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے جو جیل کا کمرہ تھا اس میں لکڑی اور شیشے کی دیواریں 9 فٹ تک اونچائی دیواریں کھڑی کر دی گئیں، جس میں میڈیا نمائندگان یا وکلاء جو خان صاحب کے ہیں ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی، جس سے ان کے وکلاء بھی پریشان تھے اور بار بار یہ استدعا کر رہے تھے کہ یہ کیسا اوپن ٹرائل ہو رہا ہے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد نے بھی بارہا مرتبہ یہ حکم دیا کہ یہ اس طرح کی سماعت یا اس طرح کے کیس نہیں اب چلیں گے کہ یہ کچھ خفیہ رکھا جائے، اس میں کچھ خفیہ نہیں رکھا جائے گا، یہ اوپن ٹرائل ہے۔ اوپن ٹرائل ہو گئی تب جب سب بات چیت سب کے سامنے ہوگی، میڈیا کو بھی اجازت ہوگی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت کی وجہ سے میڈیا کو بھی یہ رسائی حاصل ہوئی، ورنہ اڈیالہ جیل کے اندر میڈیا نمائندگان کی رسائی ناممکن تھی۔ تو پھر جب جج صاحب نے خان صاحب کے ساتھ تھوڑی برہمی کی تو خان صاحب نے کہا کہ میری زوجہ محترمہ بشرا بی بی کے معدے میں درد ہوتی ہے، کتنی مرتبہ ہم استدعا کر چکے ہیں کہ ان کا پرائیویٹ ہسپتال میں طبی معائنہ کروایا جائے، لیکن اس کی ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو پھر جسٹس رانا جوید ناصر صاحب جو احتساب عدالت کے جج ہیں، انہوں نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ 22 اپریل تک ڈاکٹر عاصم کی زیر نگرانی ان کا میڈیکل بورڈ جو ہے وہ الشفا یا کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا طبی معائنہ کروایا جائے اور رپورٹ ہمیں دی جائے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ انہوں نے حکم نامہ جاری کر دیا، اس سے قبل بھی حکم نامہ تو جاری ہوتا رہا لیکن ان کا طبی معائنہ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں کروایا گیا۔ اب دیکھیں کہ اب ان کا حکم نامہ آ گیا، اب دوبارہ 22 اپریل تک انہوں نے تاریخ دی ہے کہ ہمیں رپورٹ دی جائے ان کا طبی معائنہ کروا کے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ بھی حکم دیا کہ یہ جو دیواریں کھڑی کی گئی ہیں لکڑی اور شیشے کے ساتھ جو 9 فٹ تک اونچائی تھی، جس کی وجہ سے خان صاحب کو باقاعدہ سٹول لینا پڑا اور سٹول کے اوپر کھڑے ہو کر میڈیا نمائندگان کے ساتھ گفتگو کی آپ نے۔ تو پھر جب جج صاحب نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ دیواریں ہٹا دی جائیں، آئندہ جو سماعت ہوگی اس میں یہ دیواریں نہ دیکھوں۔ شیشے کی اور جو لکڑی کی دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، اس بیان کے بعد جو خان صاحب نے بیان دیا تھا، جو بہاولپور والا واقعہ رونما ہوا تھا، اس کے متعلق خان صاحب نے جو بیان دیا تھا، اس کے بعد یہ تبدیلی آ گئی تھی کہ دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ تو آج جو جج صاحب ہیں احتساب عدالت کے رانا جوید ناصر صاحب، انہوں نے یہ بھی بڑا حکم جاری کر دیا کہ ان رکاوٹوں کو، ان دیواروں کو گرایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی سماعت پہ کہ یہ دیواریں گرائی جاتی ہیں یا ویسی ہی رکھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ جسٹس صاحب کے حکم سے نہیں کھڑی کی گئی تھیں، یہ کسی اور کے حکم سے کھڑی کی گئی تھیں۔ جو جسٹس صاحب نے حکم دیا ہے انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے، بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، ان کو داد دینی بنتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیواریں جو ہیں وہ گرا دی جائیں۔ تو ناظرین اکرام، یوں آج خان صاحب جیسے ہی روسٹرم پر پہنچے تو گرجے، کیونکہ غصہ تھا ان کو کہ ان کے ساتھ جو یہ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے یا ان کی فیملی کے ساتھ، تو انہوں نے خوب اپنی بڑاس جو ہے وہ نکالی اور جسٹس صاحب نے بھی اچھا فیصلہ کیا کہ ان دیواروں کو گرا دیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح سماعت کرنے سے خان صاحب کی نہ ہی تو عزت میں کوئی فرق آ رہی ہے، نہ ہی ان کی کوئی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ پریشان ہونے والے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ خان صاحب تو ڈٹ کے بیٹھے ہیں، نہ وہ جھکے ہیں نہ وہ جھکیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے، جانا میں نے بھی نہیں ہے، تو میں نہ ہی جھکوں گا نہ ہی ڈیل کروں گا اور نہ ہی ڈیل دوں گا۔
تو ناظرین اکرام یہ معاملہ چاہ رہے ہیں. آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.